زمینوں پر لگ گیا، اور جس طرح اس کے وقت کے وزیر اعلیٰ نے اس سیکشن 4 کو ختم کر دیا اور ان لوگوں کو لالچ دے کر مسلم لیگ سے نکال کر پی ٹی آئی میں اس شرط پر شامل کرا دیا کہ یہاں گریس اسٹیشن نہیں بنے گا، یہی بھی آپ کو یاد ہے مٹک کے عوام کو، اس طرح کوئی نئی بات نہیں۔ میں آگے آپ کے جو ڈیمانڈ ہے اس پر جانے سے پہلے سب سے پہلے بات پاکستان کی کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ کی لوکل ڈیمانڈ پر آؤں گا۔ آج ہر ایک پاکستانی کا فرض ہے اور مجھے پاکستانی قوم پر فخر ہے، اور اس سوات کے عوام، اس ملاکٹ کے عوام، اس ایکس فاٹا پاٹا کے عوام وہی 1947 کی یاد دلاتا ہے کہ ان لوگوں میں جو جذبہ اپنے ملک کے لیے تھا، کشمیر کے لیے تھا، اور انہوں نے تاریخ رقم کر دی اپنے گھروں سے پیدل نکل کر، اور اپنے ساتھ اس زمانے کی وہی بندوقیں جس کو ہم پٹاخدار کہتے تھے، ان بیچاروں کی بس میں وہی تھے، اپنے ساتھ وہی اسلحہ بھی لے کر انڈیا کی بارڈر پر، اور کئی کی شہادتیں بھی ہوئی، مگر انہوں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا، پاکستان کی تحفظ کر دی، اور پاکستان میں یہ میسج دیا کہ ہم ساری قوم اور ان پہاڑوں کے عوام بھی پاکستان کے ساتھ ہے اور کشمیریوں کے ساتھ ہے، اور انڈیا کے خلاف لڑیں گے۔ آج میں دوبارہ جو حالات واقعات ہم دیکھ رہے ہیں، مجھے دکھ ہوتا ہے، انتہائی افسوس اور شرم کی بات ہے کہ اپنے آپ کو اتنا بڑا دنیا کا جمہوری طاقت کہنے والا کس طرح بچوں کی طرح آج واقعہ ہوا ہے، کوئی ثبوت آپ کے پاس نہیں ہے۔ سب سے پہلے پاکستان نے اس کی مذمت بھی کیے، اور جہاں وہی جو لوگ مر گئے ان کے ساتھ اظہاری ہمدردی بھی کیے، یکجہتی بھی ان کے ورثاء کے ساتھ بھی کیے، کیونکہ پاکستان کا منشور ایجنڈا یہ رہا ہے۔ اس کے بعد فوراً نہ تفتیش نہ تحقیق، نہ آپ کی جو انٹیلیجنس ہے، آپ کی اتنی 7 لاکھ کی فوج کشمیر میں پڑی ہوئی ہے، آپ کے اتنے لوگ وہی کی انٹیلیجنس میں موجود ہے، اور صبح آ کر اعلان کرنا یک طرفہ، کتنی افسوس کی بات ہے۔ اس کا کیا مطلب لینا چاہتے ہیں انڈیا؟ اعلان کرنا، پاکستان پر الزام لگانا، افواج پاکستان پر الزام لگانا، انتہائی دکھ اور افسوس میں اس کی کتنی مذمت کرو کم ہے، اور پھر اس طرح احمقانہ ایک اعلان احمقانہ اور اس کے ساتھ عجیب سے اعلانات کرنا۔ پانی بند کرا دیں گے، کون ہے آپ کے پانی بند کرائیں گے؟ یہ آپ کی دنیا نہیں ہے۔ ہم نے آپ کی باتیں، اگر آپ نے 5 اگست 2019 کو کشمیر کا خصوصی سٹیٹس بھی اپنے آئین میں ختم کیا، ہم نے نہ مانا ہے نہ مانیں گے آپ کی اپنے آئین سے نکالنا، ہم اس کو نہیں مانتے۔ ہم اقوام متحدہ کو مانتے، اس کے سلامتی کونسل کے ریزولوشن کو مانتے۔ تو آپ کون ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں مانتا؟ یہ تو کوئی اس طرح معاہدہ نہیں، دونوں ممالک کے درمیان ہوا ہے، ایک ملک یک طرفہ ختم نہیں کر سکتا ہے، ورلڈ بینک اس کے درمیان گارنٹر رہا ہے۔ تو اس طرح احمقانہ باتیں، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کیا میسج لینا چاہتے۔ اور دوسرے جو اقدامات کا اعلان کیا وہ بھی پوری قوم کے سامنے، مگر میں زیادہ تفصیل میں جانے کے بغیر اس کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، انڈیا کو، جس طرح میں نے شروع میں ذکر کیا، اس پہاڑوں میں کھڑا ہوا ہوں، رانا مشہور صاحب سامنے بیٹھے ہوئے، اس کی تاریخ دے کے 1947 کی، 1948 کی، کہ یہاں سے لوگ گئے جہاد کے لیے، وہی اپنا اسلحہ اور سب کچھ لے کر، اور کئی کی شہادتیں بھی ہوئی، مگر پاکستان کے لیے آواز اور پاکستان کا جھنڈا بلند رکھا۔ تو میں دوبارہ کہتا ہوں کہ پوری قوم اپنے ملک کے ساتھ کھڑے، اپنے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے، اور میں اس کو انڈیا کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ وہ 28 مائی والا بھی زندہ ہے، اللہ کا احسان ہے، جس کا نام نواز شریف ہے، جس 28 مائی کو ہم دوبارہ اس سال یوم تکبیر سے اس طرح منا کے رہیں گے
کشمیر میں بھی منائیں گے. میں خود بھی کشمیر جاؤں گا اور پاکستان کے کونے میں, ہر ایک کونے میں بھی یہ میسج دیں گے کہ پاکستان کا زندہ قوم ہے. جس طرح آپ کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 28 مئی کو آپ کو جواب دیا, وہ شخص بھی موجود, وہی افواج پاکستان بھی موجود, اور وہی پاکستانی قوم بھی موجود. آپ جو حرکت کرتے ہیں یہ سوچے نہیں کہ آپ دوسرے کی بگاڑ کا سوچتے ہیں, اپنا بھی سوچے. وہی دور نہیں ہے. آپ نے پہلے بھی دیکھا, ہم نے آپ نے جو اٹیمپٹس کیے اس کا ریزلٹ بھی آپ نے دیکھا ہے. اور دوبارہ بھی آپ کو کہتا ہوں کہ یہ خطہ نہ انڈیا کی عوام کی فیور میں آپ یہ اسٹیٹمنٹ دیکھ رہے ہیں, نہ پوری انسانیت کی مفاد میں آپ جو بات کر رہے ہیں, نہ پوری انسانیت کی مفاد میں. یہ سب کے خلاف ہے. اور جو کچھ آپ کرتے ہیں پاکستان کا تاریخ ہے, ہم نے کبھی پہل نہیں کی. ابھی آپ نے جو پابندیوں کا اعلان کیا ہم نے پہل نہیں کی. آپ نے اعلان کیا, اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, ہم نے ایک ایک کا فر کا جواب دیا. اگلے روز ہم نے بھی اعلان کیا. آپ نے ہمارے فضائی حدود کی خلاف ورزی کی, آپ سب کو وہی یاد ہے. ہم نے وہی جس طرح ریئیکٹ کیا پاکستان کی افواج اور فضائیہ نے, ہسٹری اور تاریخ ہے. آپ کے لوگ یہاں آئے, ہم نے تو یہ نہیں کہا آپ کی کلبھوشن دوسروں کی طرح جو لوگ یہاں پکڑے گئے, جنہوں نے اعتراف کیا کہ ہم کس لیے یہاں آئے, وہ بھی ہم نے پکڑے. آپ نے تو اتنی جرت نہیں کی انسانیت کی بات کرتے کہ وہی جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا, اگر آپ انسانیت کی بات کرتے تو آج تک تو آپ نے اس کی مذمت ہی نہیں کی, ایک لفظ ہی نہیں کہا. مگر دوسری طرف پاکستان کا ایک پالیسی ہے, ایک ایجنڈا ہے, ہم اس پر قائم دائم ہیں. اور ایک میسج دینا چاہتے ہیں کہ پوری پاکستانی قوم جگہ جگہ جس طرح ماضی میں بھی ڈٹ کر جواب دیے, آئندہ بھی دیتے رہیں گے. انڈیا 1000 بار سوچ لے کہ کیا نتائج نکلیں گے. اور میں کہتا ہوں کہ اپنے ایک دائرہ کار میں رہے. اگر انڈیا کا یہ خیال ہے کہ اس لیے ہم یہ پریشرائز کر لینا چاہتے ہیں, اس لیے جھوٹے الزامات لگانا چاہتے ہیں کہ پاکستانی اور کشمیریوں کی اس خود ارادیت کے, کشمیریوں کی آزادی کی بات سے اور ڈیمانڈ سے کہ ہم کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ریزولوشنز کے تحت کشمیر کا مسئلہ حل کر دیا جائے. پاکستان اسے بیک کر جائے گا, کشمیر اسے بیک کر جائیں گے. تو آج میں اعلان کہتا ہوں کہ جب تک ایک پاکستانی زندہ ہے, جب تک ایک کشمیری زندہ ہے, کشمیر کا مسئلہ زندہ رہے گا. ہم پوچھے رہیں گے, ہر فورم پر آواز بلند کرتے رہیں گے جب تک آپ ان کو ان کا حق نہ دے دیں. آپ کی یہ خام خیالی ہے, ایسے ہم کوئی دبتے نہیں. یہ ان کشمیریوں کا رائٹ ہے, حق ہے. ان کی کتنی شہادتیں ہوئے جیلوں میں, باہر کتنے گھر مسمار کیے, کتنے مظالم, مگر وہ آج تک آواز بلند کرتے رہے. پاکستان وہی ان کی ہر قسم کی سپورٹ, اخلاقی, سفارتی, ہر لحاظ سے اس کا پہلے بھی جاری رکھا, اب بھی آواز بلند کرتے رہیں گے. آپ کو مجبور انشاءاللہ تعالیٰ کر کے رہیں گے کہ آپ کو ان کشمیریوں کا حق دینا پڑے گا. آپ وہی جو آپ کے خلاف تحریکیں اٹھ رہے, آپ ان سے عوام کی رائے ہٹانے کے لیے یہ باتیں کر رہے ہو کہ اس طرح عوام کی, انڈیا کی عوام کی رائے ان چیزوں سے ہٹ جائے. مگر میں انڈیا کی عوام کو بھی یہ حق پہنچتا ہے کہ ان کی ان کرتوتوں میں نہ جائے. وہ دیکھ لے کیا ثبوت ہے آپ نے الزام لگائے. آپ نے راتوں رات کس طرح ثابت کر دیا کہ وہ اسے فلایا اور انہوں نے یہ دھماکہ کر دیا, لوگوں کو مار دیا, اتنا ظلم کر دیا. تو یہ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کے کیا عزائم ہیں, تو آپ کے عزائم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. اور میں یہ اعلان یہ کہتا ہوں کہ وہی 28 مئی والا وہ شخص جس کا نام نواز شریف ہے, اللہ کا احسان بھی زندہ ہے, وہ پارٹی اور اس کی حکومت اب بھی ہے جو وہی 28 مئی دھماکہ کرتے وقت تھا, آج بھی اس کی گورنمنٹ ہے. اگر وہی دلیری کر سکتا تھا دنیا کے سامنے, تو آپ یہ نہ سوچیں, ہر ایک سوال کا جواب دینے کی ہم صلاحیت